ناظرین، میں رانی فاطمہ آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے نیوز مومنٹ اردو میں۔ آئیں دیکھیں۔ صبح آسنسول کے رانی گنج میں 60 NH کو سیسو باغان موڑ کے قریب 5 فٹ کے دائرے میں لینڈ سلائیڈنگ کے واقعے کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ NH 60 پر رانی گنج کے سیسو باغان موڑ کے قریب پیدل چلنے والوں نے صبح سویرے لینڈ سلائیڈنگ دیکھی اور انتظامیہ کو سطح پر آگاہ کیا گیا۔ آسنسول میونسپل کونسل کے دیویندو بھگت نے جائے واقعہ کا معائنہ کیا۔ سیسو باغان کے علاقے میں مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ میئر کونسل کے دیویندو بھگت کا کہنا تھا کہ برطانوی دور میں اس علاقے میں ایک ہائیڈرینج ہوتا تھا۔ اس امکان کا اظہار کیا کہ مٹی کا تودا کئی روز سے جاری بارش کی وجہ سے ہوا ہے۔ کچھ مہینے پہلے سیسو باغان موڑ پر سڑک پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تھی اور انتظامیہ کی جانب سے سڑک پر سیلاب آ گیا تھا۔ پنشن، تعلیم اور دیگر پیشہ ورانہ مطالبات کے بارے میں بردوان کی ضلع برانچ کی جانب سے مارچ DIM کو نمائندہ ڈپوٹیشن دیے گئے۔ اہم مطالبہ یہ ہے کہ 1 جنوری 2016 کے بعد ریٹائر ہونے والے افراد کو روپیہ 19 کے مطابق فوری طور پر پنشن کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ ہمارے ضلع میں اس طرح کے 752 اساتذہ اور اساتذہ کو یہ فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ ریاست کے معاملے میں یہ تعداد 32,000 کے قریب ہے۔ کسی بھی سرکاری سرکولر کو نافذ کرنے کے لیے اسکول کو کم از کم 10 دن کا وقت دینا پڑتا ہے۔ بنگال کے ایجوکیشن پورٹل پر میل بھیج کر یہ دیر رات تک بھی اساتذہ پر غیر ضروری دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ کورونا صورتحال میں پڑھنے میں طویل رکاوٹ کی وجہ سے سیکنڈری اور انٹر سیکنڈری کے نصاب کو فوری طور پر کم کیا جانا چاہیے۔ پروگرام میں نگل بنگا تعلیم سمیتی کے ضلع سیکریٹری امیت ڈیوٹی گھوش اور آنندیا داس، گوتم کبیر، مانس منڈل، ترون چکرورتی، روہت پٹرا، سویتی باگچی اور دیگر ضلع قائدین نے شرکت کی۔ نٹوریا 8 ستمبر ضلع پرولیا کی نٹوریا ترن مول کانگریس کی جانب سے ریاست بانگلہ وانچنا مانجھی نہ مانبو نہ پروگرام کے تحت منگل کے روز نٹوریا بلاک کی رانی پور میں ترن مول پارٹی کے دفتر سے ایک جلوس نکالا گیا۔ جلوس میں شامل افراد نے مرکزی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف نعرے بازی کی۔ معلومات کے مطابق ترن مول کی جانب سے رانی پور ترن پارٹی کے دفتر سے ایک جلوس نکالا گیا۔ رانی پور کے علاقے میں گھومتے ہوئے رانی پور امبیڈکر وجہ میں آ گیا اور ایک چھوٹی اسمبلی میں تبدیل ہو گیا۔ اجلاس کے دوران مرکزی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کی گئی۔ اسمبلی میں مرکزی حکومت پر کئی علاقوں میں ریاستی حکومت کو محروم کرنے کا الزام لگایا گیا۔ مقررین نے کہا کہ یہ پروگرام انہیں دھوکہ داری کی احتجاج میں کیا گیا۔ اس موقع پر نٹوریا پنچایت سمیتی کے نائب صدر شانتی بھوشن پرساد یادو، تیج نارائن رام مہندر سو، سالٹود زون ترن مول کے صدر سنجے یادو، تاپس بوری، جے کشور رام اور دیگر موجود تھے۔ بارہ بانی بلاک کے پوچھنا گرام پنچایت کو کرشک سبھا سے 10 نکاتی مطالبے کے ساتھ ڈپوٹیشن دی گئی۔ پہلے گاؤں کے باہر ایک ریلی نکالی گئی اور پھر انہوں نے گرام پنچایت آفس میں آ کر احتجاج کیا۔ تمام علاقوں میں پینے کے پانی کا نظام، پنچایت آفس سے دھان خریدنے کے انتظامات کرنے ہیں۔ تمام کنبے میں ڈیجیٹل راشن لانے کی ضرورت ہے۔ وہ اس مطالبے کے ساتھ پنچایت میں موجود تھے کہ 60 سال سے زیادہ عمر والوں کو پنشن فراہم کی جانی چاہیے۔ کاجل باوری، شرمل مانجھی، تپن داس، کلیان سنگھ۔ پرولیا 8 ستمبر کووڈ کے معاملے میں پرولیا ڈسٹرکٹ چیف ہیلتھ آفیسر اور ڈسٹرکٹ آفیسر آفس کے باہر منگل کے روز مغربی بنگال آشا ورکر یونین پرولیا ڈسٹرکٹ برانچ سمیت ماہانہ 1000 روپیہ لانس، مناسب صحت کی حفاظت اور دیگر بہت سے مطالبات کی ہڑتال اور پرفارم کیا۔ اس مظاہرے کے دوران ASHA کارکنوں کا کہنا تھا کہ کورونا کی موجودہ صورتحال میں ہم صحت کی مناسب حفاظت کے بغیر دن رات کام کر رہے ہیں۔ کہا کہ مرکزی حکومت کی طرف سے اعلان کردہ کووڈ کی صورت میں ہمیں 1000 کا الاؤنس بھی نہیں دیا جا رہا ہے، جبکہ ایک کے بعد ایک ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ان مطالبات پر پرولیا کے 20 بلاک سے آشا کارکنوں نے احتجاجی دھرنا دیا۔ پانڈیسر مسلسل شدید بارش کی وجہ سے پانڈیسر کے کمرڈی گاؤں کے بگڑی پاڑا میں مٹی کی مکانات گرنے کے سبب پورا کا گھر بے گھر ہو گیا ہے۔
اس واقعہ میں کنبہ کے 7 افراد بچ گئے۔ کنبے کے سربراہ ایپک باگدی نے بتایا کہ جب موسلا دھار بارش شروع ہوئی تو گھر کے تمام افراد بارش سے بچنے کے لیے گھر پر موجود تھے، لیکن اس نے اچانک دیکھا کہ گھر کی دیوار کا ایک حصہ گر رہا ہے۔ خطرے کا اندازہ کرتے ہوئے بارش میں گھر والوں کے ساتھ گھر سے باہر آتے ہی پورا مکان منہدم ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں ہر ایک کی زندگی کچھ وقت کے لیے بچ جاتی ہے۔ ایپک باگدی نے کہا کہ اگر وہ خطرے کو نہیں سمجھتے تھے تو پھر ایک بڑا خطرہ ہوتا۔ واقعے کی رات کنبہ نے کہیں اور پناہ لی۔ کنبے نے مطالبہ کیا ہے کہ پنچایت یا انتظامیہ ان کے لیے مکان کا بندوبست کرے تاکہ وہ اپنے بیٹے اور بیوی کے ساتھ رہ سکیں۔ یہاں واقعہ کی اطلاع ملنے کے بعد گرام پنچایت کی سربراہ سویتا باگدی نے منگل کی صبح موقع پر دورہ کیا اور انہوں نے یقین دلایا کہ وہ جلد ہی بلاک انتظامیہ سے بات کریں گے اور متاثرین کے لیے ٹیپیکل بندوبست کریں گے۔ انہوں نے پنچایت کی جانب سے مکان بنانے کا وعدہ بھی کیا۔ پولیس ڈے سیلیبریٹ ان آسنسول ارینجمنٹس ویئر میڈ فار ڈیجیٹل اسپیچ آف سی ایم ممتا بنرجی واز میور جتیندر کمار تیواری، ڈی ایم پورنندو ماجھی، تاپس بنرجی، چیئرمین آف اڈا، کمشنر آف پولیس شکیش کمار جین، ڈی سی پی ہیڈ کوارٹر ایسٹ اینڈ ویسٹ اینڈ ادر ڈگنیٹریز ویئر پریزنٹ۔ پولیس کمشنر نے لاک ڈاؤن کے دوران پولیس کے کردار اور ڈی ایم اور میئر شری جتیندر کمار تیواری کے تعاون اور جرائم پر قابو پانے کی کئی دوسرے پہلو سے نپٹا، جبکہ شری تیواری نے جرم پر قابو پانے کے لیے پولیس سے عوامی تعلقات کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پولیس نے لاک ڈاؤن کے دوران مغربی بنگال میں اہم کردار ادا کیا ہے اور دوسری ریاستیں بھی ہمارے یومیہ زندگی میں ان کے فعال کردار کے اعزاز کے لیے ہمارے پیروں کے قدموں کے بعد مغربی بنگال کی طرح پولیس ڈے منا سکتے ہیں۔ آئی ایس پی میں سرکاری جوان ویک کا افتتاح۔ ہر سال کی طرح سیل کے ایسکیو اسٹیل پلانٹ میں سرکاری جوان ویک کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس سال کووڈ کی وبا کے پیش نظر یہ پروگرام ہفتہ وار منایا جا رہا ہے، نہ کہ ایک 15 دن کی طرح۔ راج بھاشا ہفتہ 7 ستمبر سے 14 ستمبر تک منعقد کیا جائے گا، جس میں آئی ایس پی کے دفتری جوان کے محکمہ کے ذریعہ متعدد مسابقتی تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پرسنل اینڈ ایڈمنسٹریشن شری انوپ کمار کی صدارت میں افتتاحی تقریب اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ چیف جنرل مینیجر پرسنل شری ایم اے شمسی، مختلف محکموں کے نامزد ہندی کوآرڈینیٹر اس میں موجود تھے۔ اپنے مختصر بیان میں جناب شمسی نے کہا کہ اس بار دفتری جوان ہفتہ منایا جا رہا ہے، جس میں تمام پروگرام معاشرتی فاصلے کے بعد کیے جائیں گے۔ انہوں نے تمام مد مقابل سے درخواست کی کہ وہ اپنی سطح پر زیادہ سے زیادہ تشہیر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اہلکار مقابلے میں حصہ لے سکیں۔ مہمان خصوصی نے سرکاری جوان کے شعبہ کے ذریعہ تیار کردہ پروگرام سے متعلق ویڈیو جاری کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہندی لوگوں کی زبان ہے، ہمیں صرف ہفتہ 15 یا مہینے میں ہی محدود نہیں رہنا چاہیے، لیکن ہر روز ہندی پروگرام کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے اور لوگوں کو اس سے جوڑنا چاہیے۔ سرکاری جوان کا سرکاری جوان نے استقبال کیا اور مسٹر سمت مشرا کے شکریہ ادا کے ساتھ پروگرام روک دیا گیا۔ انڈال سی پی آئی ایم ایریا کمیٹی کی جانب سے مرکز اور ریاستی حکومت کی عوام دشمن پالیسی کے خلاف کجرا کالکنی مندر کے احاطے میں ایک راہ سبھا کا اہتمام کیا گیا۔ اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سی پی آئی کی ضلع کمیٹی کے ممبر پرویر منڈل نے کہا کہ ملک میں مرکز سی پی ایم حکومت کی کالونی کی ناشکاری کے حکومتی منصوبے کی مسلسل مخالفت کرتی ہے اور مرکزی حکومت کے خلاف آواز اٹھانے والی ترنمول کانگریس کی حکومت کی بھی مخالفت کرتی ہے، جس کی وجہ سے ریاست میں بادشاہی پھیل رہی ہے۔ جلسہ سے اندرون ملک قائدین عرفان خان، ٹوڈیشن کوڑا وغیرہ نے